جناب باغ میں یہ ریسرچ کی لوگوں سے کہ اچھا جی اے دسو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کی کنسنسس واز کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جہالت ہے. تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ آج یہ ہیلتھ ایجوکیشن اور لٹریسی پروگرام وغیرہ کے ان میں اپنا وقت صرف کریں جو دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے. چنانچہ انہوں نے بڑی مہربانی کی. آپ غور فرمائیں ابھی ہماری کوآرڈینیٹر نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں کہ یہ 1997 ہو گیا 23 سال اور ہو گئے. تو 23 اور 3 26 سال سے یہ ادارہ بغیر کسی مالی مدد کے, آپ یہ سن کر خوشی بھی ہوگی آپ کو, آپ پسند بھی کریں گے اس بات کو کہ آج تک ہم نے حکومت پاکستان, حکومت پنجاب کے مطلب ہے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ کسی ادارے سے ایک دمڑی نہیں کی. یہ جو بلڈنگ جس پہ آپ سارے صاحبان تشریف فرما ہے یہ 12 کروڑ روپے سے زمین اور اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے. یہ پیورلی سیلف ہیلپ بیسس پر ہے. ہمارے ڈونرز اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت اور سب کچھ عنایت فرمائے. یہ ان کی ذاتی کاوش ہے, اپنے پاس سے پیسے دیے. میں ضروری سمجھتا ہوں اس وقت کہ میں ان ڈونرز کا نام یہاں ضرور بتاؤں جن لوگوں نے بغیر کسی لالچ کے صرف خشیت ازدی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نے اپنی جیب سے پیسے دیے. اور مزے کی بات یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ اب تک اتنا لائف لائٹ پہ کیوں نہیں آیا. وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں ہمارے ڈونرز. موسٹ آف دیم آر ان لاہور, یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں. یعنی وہ کہہ لیں بھائی ساڈا نانا, میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ یار میں ایک سیٹ لگانا چاہتا ہوں جس پر یہ ساری چیزیں آ جائیں کہ اس پر فلاں صاحبان نے کس کو مطلب مدد کی ہے اس کی بنانے میں. کہ بھاجی ثواب ضائع ہو جائے گا ہے نہیں گل کی. اب بڑی مشکل سے میں نے ان کو قائل کیا ہے کہ بھائی خدا کے بندو کہتے ہیں بھائی بھی ڈو ایز رومنس ڈو. بھائی اب اس کی ضرورت ہے, اس کو لائم لائٹ میں لانا ضروری ہے. اس کے لیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. کہتے ہیں مان گئے. تو آج یہ جو آپ تشریف فرما ہے یہاں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ میں نے پہلے دن سے دوستوں کا خیال تھا کہ ایک ایک کر کے پاجی ایک ایک کر کے شروع کرو. انہوں نے بارہ مہربانی کی, میری گزارش مان لی کہ ہاسپٹل بھی, میڈیکل سینٹر یعنی اور پبلک اسکول بھی اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ فار ویمن, یہ تینوں چیزیں ایٹ اے ٹائم شروع کر دی گئی. یہاں یہ ذکر کرنا آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگا کہ آپ نے سنا ہماری کوآرڈینیٹر نے آپ کو بتایا کہ 35,000 سے زیادہ بچے اب تک اس اسکول سے ان 23 سالوں میں پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں. میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ مجھے یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں. میرا قدرتی طور پہ رجحان ہے, لمبی بیک گراؤنڈ ہے, وہ پھر کسی وقت بتائیں گے. آپ یوں سمجھیں کہ میں نے 20 سال جناب باغ میں
یہ ریسرچ کی لوگوں سے کہ اچھا جی ہے دسو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 تھی کنسنسس واز کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 جہالت ہے. بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی اس پر, لیکن میں نے کہا پھر میں شرک پور کا رہنے والا ہوں, یہاں پیدا ہوا ہوں اور یہی انجام بھی ہونا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ میں پہلے اپنے شہر میں جو نادار غریب بے آسرا بے سہارا بچے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, میں ان کی پڑھائی کا انتظام کروں. آپ یہ سن کر حیران بھی ہو گئے اور پریشان. اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول نہیں جا سکتے. ہماری ہیڈ مسٹر صاحبہ نے 3-4 سال پہلے بہت سارے بچے اکٹھے کر رکھے تو مجھ سے منظوری لے رہی کہ یہ ہے فیس بھی معاف, کتاباں بھی کھولو دو, یونیفارم بھی دو. میں نے اس سے کہا بی بی آپ نے اتنے سارے اکٹھے کرے بچے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کتوں آن گے؟ ہم تو گورنمنٹ سے پیسے نہیں, ایک نمبری بھی کبھی نہیں. خدا جناب یہ مجھے نہیں پتا, میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر یہ اسکول نہ ہو تو یہ بچے پڑھ نہیں سکتے. اگر ان بچوں کو پڑھانا ہے کئی دفعہ اس بات پہ پوری بات کے دی. بات یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزوں کی انسان کو سب سے پہلے ضرورت ہے. ایک کہ وہ صحت مند ہو, اس کی بیماری جو ہے اس کا علاج ہو. دوسرا آدمی تعلیم یافتہ ہو تو ہی مسئلہ بنے گا. اچھا میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ جناب میرے شہر کا ہر جوان بچہ بچی وہ صرف FA BA MA کر کے تو ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے نوکری کی تلاش میں نہ پھرے, بلکہ ہر بچہ جو ہے اس کو ہنر سکھا دو. میں نے شروع میں یاد پڑتا ہے مجھے, میں نے کہا تھا بھائی میں ایسا سسٹم کر رہا ہوں اس شہر میں کہ شرک پور شریف کا ہر بچہ اور بچی شہرت کے آسمان پر ستارہ بن کے چلے, ستارہ بن کے چلے اور لوگوں کو پتہ چلے گی یہ شرک پور ہے. اب آپ دیکھیں کئی ہزار بچے جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یہ ہمارے پڑوس میں 2 بہنیں سگی, دونوں نے MBBS کیا اور اب لاہور میں ڈاکٹر ہیں, لاہور میں پوسٹر ہے. اور اسی طرح ووکیشنل کے لیے میں نے اس بات کو انشور کیا کہ کڑھائی, سلائی, بنائی, ایمبرائڈری یہ چیزیں ہر بچی کو آنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے. چنانچہ 1000 ہاں نہیں تو کم از کم 1000 اور سینکڑوں بچیاں جو ہیں انہوں نے یہاں سے ٹریننگ لی. اس کے بعد میں نے ان کے لیے گورنمنٹ سے کہہ کے اس وقت کا 10,000 روپیہ اس بچی کو دینا شروع کر دیا, جو بچی اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر میں یہ کڑھائی سلائی کا سینٹر چلاتی ہے. اب انشاءاللہ ہم اس قسم کے اجتماعات کرتے رہیں گے. آج سمجھو آج کا جو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دی ہے یہ ہے کہ ہم اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں. مثلا سلائی کڑھائی جو ہے اس کو ذرا ہائر لیول پہ لے جا رہے ہیں. اس کے بعد اب کمپیوٹر کی کلاسز بھی بچے اور بچیاں صبح کے ٹائم پہ
بچیاں پڑھتی ہیں اور بعد میں ایک ٹائم پہ بچے ایک پہ بچیاں. میڈیکل ہم نے بڑا ہائی اسکیل پہ شروع کیا تھا, بیچ میں سے گڑبڑ ہو گئی. یہ ہم نے یہ جو بلڈنگ ہے یہ کسی اور بڑے لیول کے ووکیشنل کو دے دی. بیوٹیشین کا کورس بھی شروع ہو گیا ہے. اسی طرح کوکنگ کلاسز بھی کر رہے ہیں اور بیکنگ کے کلاسز بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بچی کوئی ہنر کے بغیر نہ رہے. اور مجھے ایک چیز ہمیشہ میرے ذہن پہ رہی ہے کہ ہم لوگ بچیوں کو ویلکم نہیں کرتے. بچی پیدا ہو جائے تو خواتین ہماری خواتین اچھا جی اللہ کی کاکو آ گئی ہے, اللہ کرتا کوئی بچہ ہو جاتا. میں کہتا ہوں یار آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے حالات میں وہ جسٹیفائڈ بھی ہوتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ہر والدہ بچی کی ماں اس کے ذہن سے یہ بوجھ اٹھا دینا چاہتا ہوں, ہٹا دینا چاہتا ہوں کہ انہیں تک ہی بنے گا. بڑی چھوٹی عمر سے اس کو کہتے ہیں داج بنانا شروع کر دیتی ہیں. یہ 2-4 بچیاں ہوں تو پھر تو ڈوب کہ جی ہونے کدوں انہوں کا انتظام ہو گئے سارا. میں چاہتا ہوں, سچی بات ہے, اور آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے گا کہ ہر بچی جو ہے وہ ایسی ہنرمند ہو کہ وہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں, مثلا لاسٹ ہے امیزون, اس کے بھی کلاسز لے رہے ہیں کہ وہ ساری 5 ماہ کے کورس کے بعد آمدنی شروع ہو جائے ان کی, وہ کمانا شروع کر دیں. انشاءاللہ کمائے گی اور ان کے ماں باپ کے خاص کر ماں ذہن سے یہ نکل جائے گی یہ بات کہ ہونے کا انتظام کرتا ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو میں منصوبے بناتا رہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے. اچھا, اکثر جب کسی چیف گیسٹ کو بنانے لگتے ہیں تو ہمارے ڈونرز کہتے ہیں بھائی اسی کوئی لینا پہ ہے نہیں تو یوں تکلیف دے رہے ہیں. میں کہنا نہیں یار, پھر میں جو بھی آتے ہیں تمام MPs MLAs ہمارے علاقے کے جو بھی آئے, اتنے سال ہو گئے اس کو کرتے ہوئے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی ہم آپ سے مانگ نہیں رہے کچھ, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے آپ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہوں اور ہم تھوڑا مانگ لیں, تو اس لیے میں کہتا نہیں. ڈاکٹر صاحب سے یاد اللہ ہے پرانی, یہ ہیلتھ بھی ہے, میں گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے کوئی اگر ممکن ہو تو کوئی میڈیکل ایکوپمنٹس جو ہیں وہ ان کا انتظام اگر ہو جائے. اور ہم نے کبھی کسی سلسلے میں بھی کوئی گورنمنٹ سے مدد نہیں لی, اگر اور بھی کوئی مدد ہو جائے, کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ سوشل ویلفیئر کے بھی منسٹر ہیں, بیت المال کے بھی ہیں. غربت بہت زیادہ ہے لوگوں میں. ہمارے ایک ڈونر ہیں جو کیش تقسیم کرتے ہیں. میرا ان سے ہمیشہ جھگڑا رہا ہے کہ جناب ہم ان کو یہ لوگوں سے جو
جو غریب عورتوں کو خاص کر وہ بیوہ عورتیں جو بال بچے دار ہیں اور ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، ان کو راشن دیا جائے ریگولر بیسس پہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں باجی اپنی ضرورتیں چیزیں لینا ہے، تو ہم نے پچھلی دفعہ 10 لاکھ روپیہ 1 ملین روپیز ایسی عورتوں میں تقسیم کیے۔ اب بھی انہوں نے کہا یہ ایک انسٹالمنٹ ہم تو 10 لاکھ روپیہ ہوتا ہے تو 5 لاکھ سے کم نہیں دیتے وہ، اور 10 لاکھ اب تک ہائیسٹ لمٹ ہوئی ہے، جس میں منیمم ہم 2,000 روپیہ اور میکسیمم 5,000 روپیہ تقسیم کرتے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی عورتیں، بوڑھی عورتیں، بیمار اور لاوارث قسم کی اور اسی طرح کے مرد بھی، وہ میں اپنا نام لسٹ کرائیں، ہیلپ کے دفتر میں اپنا شناختی کارڈ کی ایک کاپی دی، اور ایسی خواتین جو بال بچے دار ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، وہ بھی اپنا نام میں لسٹ کروائیں تاکہ ہم جب بھی پیسے تقسیم کرنے کے لیے آئیں ہم ان کو دیا کریں۔ بہت مہربانی، ایک دفعہ میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے، بہت شکریہ۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی عیال کا خیال رکھے۔ جناب پروفیسر جاوید اکرم صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ ہم سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ جناب